नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए की मनसूख शुदा करेंसी नोटों को बैंक खातों में डिपॉजिट करने पर टैक्स से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं रहेगा। आज इस किस्म की दौलत का जराए बनाने से मुतालिक कानून लागू रहेगा। रिश्वत, जाली नोटों और काले धन के खिलाफ मुल्क में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को मनसूख कर दिया था, जिसके एक दिन बाद जेटली ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के पुराने मनसूख शुदा नोट बैंकों में जमा करते हुए नए करेंसी नोट या 100 रुपए के करेंसी नोट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि ये इस्तिस्ना कोई स्कीम नहीं है, इस पर टैक्स से कोई इस्तिस्ना नहीं है। रकूमात के ज़राए पर मुल्क का कानून लागू होगा। जेटली ने कहा कि अगर ये दौलत जायज़ है जो पहले बैंक से निकाली गई थी, या जायज़ व क़ानूनी तौर पर कमाई गई थी और महफूज थी, तो इसका इंकशाफ किया जा चुका है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। वज़ीर फाइनेंस ने दूरदर्शन से कहा कि लेकिन अगर ये दौलत गैर क़ानूनी है तो इसके ज़रिए का इंकशाफ करना होगा, और अगर ये रिश्वत या जराइम से कमाई गई आमदनी है तो ये परेशानी की बात होगी। राहुल गांधी ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को गैर कानूनी करार देने पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना तनकीद बनाया और ताज्जुब जाहिर करते हुए कहा कि 2000 रुपए के नए नोट लाने से किस तरह काला धन के नए ज़ख़ीरे को दुश्वार तरीन बनाया जा सकेगा। अपने तंज़िया तबसरे में कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि बहुत अच्छे मोदी। उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्विटर पैगामात में कहा कि असल मुजरिम जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है महफूज हैं, जबकि किसानों, छोटे दुकानदारों और घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगी अफरा तफरी का शिकार हो गई है। मोदी ने एक बार फिर जाहिर कर दिया कि इन्हें मुल्क के आम आदमी की परवाह नहीं है। किसानों, छोटे दुकानदारों और घरेलू ख़वातीन सबकी ज़िंदगियाँ अफरा तफरी का शिकार हो गई है। वज़ीर आज़म के लिए एक सवाल है कि वो 1000 रुपये के नोटों को 2000 के नोटों से तब्दील कर रहे हैं। इससे काले धन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किस तरह दुश्वार बनाया जा सकेगा। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस चिदम्बरम ने इस बात की ज़रूरत ज़ाहिर की कि पुराने करेंसी नोट्स को जो अब ज़ेर गश्त नहीं रहे हैं, नए नोट से बदलने का काम सरहद के साथ किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गरीबों और मुतवस्सित तबके के अफराद को ज़्यादा मसाइल व मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। चिदम्बरम ने जो दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे, कहा कि अब यह इम्तिहान होगा कि किस कदर तेज़ी के साथ बैंकों में पुराने करेंसी नोट्स को लेकर नए नोट जारी किए जाएंगे। सोने की कीमत में पिछले 3 वर्षों के मुकाबले में इजाफा हुआ है। अब ये कीमत फ़ी 10 ग्राम 31,750 रुपये हो गई है। कीमत में 900 रुपये का इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से काले धन को ख़त्म करने के लिए बड़े करेंसी नोटों को बर्खास्त करने और अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह की रोशनी में बैरूनी ममालिक में एक मुस्तहकम रुझान के बाद ये इजाफा सामने आया है। एक ताजुब खैज इक़दाम करते हुए हुकूमत ने काले धन के सद्भाव की कोशिश में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को मनसूख कर दिया है। यहाँ सराफा बाज़ार में 19 नवंबर 2013 के बाद सोने की ऊंची मजदूदी सतह 31,820 रुपये रही। दिल्ली के एक ज्वेलर राकेश आनंद ने मार्केट मोड की अक्कासी करते हुए कहा कि चूँकि ऐसे लोग जो नक़द रकम ज़्यादा रखते हैं वो एक महफूज पनाहगाह के तौर पर अपनी दौलत को सोने में बदलते हुए देखे गए हैं, इसलिए ये इजाफा सामने आया है। हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मुकामात और शहरों की बेशतर सड़कें, सयाहती मुकामात, तिजारती इदारे और सिनेमा घर सुनसान रहे। हुकूमत हिंद की जानिब से 500 और 1000 के नोटों पर इम्तना और इनकी तनसीख पर अमलावरी के आगाज़ ने शहरियों को घरों की हद तक महदूद रहने पर मजबूर कर दिया। रात 1:30 से 500 और 1000 के नोटों की तनसीख पर अमलावरी के ऐलान ने लखपति लोगों को भी 100 के नोट की शक्ल में चंद 100 के लिए तकरार करते देखा गया। शहर के तिजारती मराकिज़ बिलखुसूस रोज़मर्रा की अशिया की फ़रोख्त के मुकामात पर ताजिर भी मायूस देखे गए, लेकिन कई इलाकों में ताजरीन ने अपने मुस्तकिल ग्राहकों को उधार अशियाए ज़रूरियत फ़रोख्त किए। गोश्त, दूध, अद्वियात और तरकारी की दुकानों पर भी अवाम को परेशानी के आलम में देखा गया। ऑटो ड्राइवर्स के बमुजीब सड़कों पर लोग ना होने के सबब शहर में मुसाफिरीन की तादाद भी काफ़ी कम रही। इस सूरत हाल के दौरान पेट्रोल पंप्स पर जहां 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन जारी है, लंबी कतारें देखी गई, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकीन ने 500 रुपये और 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने पर ही पेट्रोल या डीजल फ़रोख्त किया, जबकि बाज़ पेट्रोल पंप्स पर अवाम को 500 या 1000 की नोट देते हुए 100 रुपये का पेट्रोल डालने के लिए उलझते देखा गया। शहर के कई खानगी दवाखानों में मरीजों को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया गया, जबकि वो गुज़िश्ता सब इलाज व मुआलजा की तकमील के बाद आज बिल की अदायगी के साथ डिस्चार्ज होने वाले थे, लेकिन दवाखाने के इंतज़ामिया ने मनसूख शुदा करेंसी के हुसूल से इनकार कर दिया, जिसके सबब मरीजों को दवाखाने से रवाना
ہونے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح بعض دواخانوں میں جہاں مریض آپریشن کے لیے داخل ہو چکے تھے، انہیں پیسے جمع نہ کروائے جانے کے سبب آپریشن روک دیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ 100 روپے کے کرنسی نوٹ جمع کروانے پر ہی علاج شروع کیا جائے گا۔ شہر کے تاجرین نے اس بات کی شکایت کی کہ اس طرح کی صورتحال وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کئی دکانات پر صبح سے کاروبار کا آغاز تک نہیں ہو پایا ہے، جس کی بنیادی وجہ بازار میں چلنے والی 100 روپے کی نوٹ کی قلت ہے۔ 500 اور 1000 کے نوٹوں کو منسوخ کر دیے جانے کے فوری بعد پیدا شدہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی میکانزم تیار نہ ہونے کے سبب عوام کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ مسئلے پر وائی ایس آر کانگریس پارٹی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کا ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس سے مرکزی حکومت اور لا کمیشن آف انڈیا کو ہندوستانیوں کے جذبات و احساسات سے واقف کروایا جا سکے گا۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست، نے ریاست آندھرا پردیش کے وائی ایس آر سی پی قائدین سے دفتر سیاست پر ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ جناب حفیظ خان، رکن اسمبلی کی قیادت میں آج ایک وفد نے صدر وائی ایس آر سی پی جگن موہن ریڈی کی ہدایت پر جناب عامر علی خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ وفد کے ارکان نے بتایا کہ انہوں نے طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ معاملے میں صدر وائی ایس آر سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی کا موقف ترتیب دینے کی خواہش کی تھی، جس پر جگن موہن ریڈی نے ان ذمہ دار قائدین کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں نیوز ایڈیٹر سیاست سے مشاورت کریں اور وہ جو کہیں گے وہی پارٹی کا موقف ہوگا۔ جناب حفیظ خان نے کہا کہ پارٹی صدر کی ہدایت کے بعد یہ ملاقات کی جا رہی ہے تاکہ اس مسئلے پر پارٹی کے موقف کو پیش کیا جا سکے۔ عامر علی خان نے وفد کے ارکان کو کہا کہ وہ اپنی پارٹی کو اس بات کے لیے راضی کروائیں کہ وائی ایس آر سی پی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے دستور کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کی ترمیم نہیں چاہتی، بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو حاصل مذہبی آزادی کے حق میں ہیں۔ نیوز ایڈیٹر سیاست نے بتایا کہ ملک میں اس طرح کی کوششیں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سابق میں بھی ہونے والی ان کوششوں کو سیکولر قوتوں نے متحدہ طور پر ناکام بناتے ہوئے آزادی عقیدہ و مذہب کا تحفظ کیا تھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ کے چلن کو بند کرنے کے بعد نئے نوٹ کی اجرائی کے پیش نظر بینکوں میں عوام کے ہجوم سے نمٹنے کے لیے مؤثر سیکورٹی انتظامات کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ شرما نے ریاست کے تمام کمشنران پولیس اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ہدایت جاری کی ہے۔ تلنگانہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے جاری کیے گئے احکام کے بموجب بینکوں اور پوسٹ آفسوں پر کرنسی کے تبادلے اور رقم جمع کرانے کے لیے پہنچنے والے عوام کے ہجوم کو قابو میں رکھنے اور کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام عہدیداروں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ احکامات میں بھگدڑ اور افراتفری کے حالات نہ پیدا ہونے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت بھی شامل ہے۔ تمام عہدیداروں کو راست طور پر بینکوں، پوسٹ آفسوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کو اس وقت تک میٹرو ریل پروجیکٹ کے دائرہ عمل سے باہر رکھا جائے گا جب تک کہ مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے براہ دارالشفا، میرالم منڈی و شالی بنڈا ریل رابطے سے متعلق حقیقی پلان کی مخالفت کرنے والے اپنا ذہن تبدیل نہیں کرتے۔ اس وقت تک پروجیکٹ رکا رہے گا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ مرکزی حکومت کو 500 اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹ کا چلن بند کرنے کے لیے کم از کم 1 ماہ کی مہلت فراہم کرنا چاہیے تھا۔ کرنسی کی اچانک منسوخی سے غریب روزانہ محنت کر کے کمانے والے اور کسان پریشان ہیں۔ دولت مند افراد پر گرفت مضبوط کی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم غریبوں اور دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے مہلت فراہم کی جانی چاہیے تھا۔ عوام کو رقمی لین دین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے ہفتہ 12 اور اتوار 13 نومبر کو 2 دنوں میں بھی تمام بینکس کھلے رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ RBI کے چیف جنرل مینیجر راجندر کمار کے مطابق RBI کی جانب سے تمام عوامی شعبوں کے بینکس، خانگی شعبوں کے بینکس، بیرونی بینکس، چھوٹے بینکس، علاقائی اور دیہی بینکس اور مقامی بینکس کے علاوہ کوآپریٹو بینکس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کو اپنے بینک کھلے رکھیں تاکہ عوام کو رقمی لین دین کے لیے سہولت ہو سکے۔ رچا کنڈا پولیس نے کشائی گڑے میں پیش آئی قتل کی سنسنی خیز واردات میں ملوث 7 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ اصل سرغنہ مقتول کی بیوی ہی نکلی۔ تفصیلات کے مطابق 29 اکتوبر کی شام ڈیری فارم کے مالک گوپال کرشنا ساکن مولا علی کا ان کے اپارٹمنٹ کی چھت پر نامعلوم افراد نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ مقتول کے جسم پر 24 ضربات پائے گئے تھے اور مقام واقعے پر پولیس کو 2 مستعملہ کارتوس بھی برآمد ہوئے تھے۔ پولیس نے اس معاملے میں مقتول کی بیوی 26 سالہ وینیلا ساکن متوطن سوریا پیٹ کے علاوہ اس کے آشنا 37 سالہ رویندر ریڈی ساکن رامنتاپور، 33 سالہ محمد جاوید ساکن چنان گٹا، 22 سالہ عبد الاصغر ساکن نواب صاحب کنٹا، 25 سالہ محمد حاجی ساکن چنان گٹا،
33 سالہ محمد منصور عرف ڈان ساکن راجندر نگر اور 36 سالہ یادیہ ساکن راجندر نگر کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے ایک پسٹول، ایک کارتوس، 5 خنجر، 2 لاٹھیاں، 2 موٹر سائیکلیں اور 2 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لیے گئے۔ ملزمین کے 2 ساتھی وحید علی اور جتیندر سنگھ عرف مہاراج مفرور بتائے گئے ہیں۔ وینیلا اور رویندر ریڈی کے علاوہ دیگر تمام ملزم کرائے کے قاتل ہیں۔ پولیس کے مطابق مقتول نے 2 کروڑ روپے بینک سے بطور قرض لے کر ڈیری فارم قائم کیا تھا۔ کاروبار میں نقصان اور دیگر معاملات کی وجہ سے اس کے اور اس کی بیوی وینیلا کے درمیان نااتفاقی ہو گئی۔ اس دوران مقتول گوپال کرشنا کے ارکان خاندان اور بیوی نے ایک بینک میں 3 کلو وزنی طلائی زیورات بطور رہن رکھے تھے۔ ارکان خاندان کی جانب سے جب زیور بینک سے لانے کی بات کی گئی تو پتہ چلا کہ وینیلا نے بینک کے مینیجر کے ساتھ مل کر اچھی رقم کے عوض طلائی زیورات فروخت کر دیے۔ اس اثنا میں رویندر ریڈی اور وینیلا ایک ساتھ رہنے لگے تھے اور انہوں نے گوپال کرشنا کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بناتے ہوئے کرائے کے قاتلوں کی مدد حاصل کی۔ ماں باپ سے بات کرنے پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا۔ رام چندر پورم پولیس کے مطابق 30 سالہ پروین بیگم ساکن بنڈلا گرے کا شوہر شکیل اپنی بیوی کو ہراساں کرتا اور اس کے کردار پر شک کیا کرتا تھا۔ 6 نومبر کو خاتون فون پر اپنے والدین سے بات چیت کر رہی تھی کہ شکیل نے برہم ہو کر پروین کو کمرے میں بند کر کے زدوکوب کیا اور کیروسین چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں خاتون شدید طور پر جھلس گئی تھی۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں کل خاتون جاں بحق نہ ہو سکی۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔